لیکن زبان حضرت یہ ایسی چیز ہے نا، زبان اسی سے آپ کسی کو اپنا بھی بنا سکتے ہو اور اسی سے اپنے کو دور بھی کر سکتے ہو۔ کہتے نہیں ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے صوفہ لایا گیا، یہ کپڑا، ساری بات، سب لوگ سمجھ رہے ہوں گے یار پورے جلسے میں یہی اچھے، یہی ٹھیک ہے، یہی ہوگا، مگر نہیں پیارو، ایسا نہیں۔ کوئی پتہ نہیں یار ان لوگوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ جن کی طرف لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوں، یا آپ لوگوں میں کبھی کسی جنگل کو خالی مت سمجھو، پتہ نہیں کہاں چیتا سویا ہوا ہے، یا آپ لوگوں میں یا یہ لوگ جو مزار کی خدمت کرتے ان لوگوں میں یا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ سب میرے سر کے تاج ہیں۔ یہ پردھان جی آپ لوگوں کی، ان لوگوں کی، حضرت قاری صاحب قبلہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی ہے کہ مجھے اس پہ بٹھا دیا، سمجھ رہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور کمیٹی والے یہ نوجوان جو بلے ڈالے ہوئے ہیں، گلے میں لکھا ہوا نا کمیٹی ممبر، کمیٹی ممبر، جو بیٹا اب تم جلسہ کرا رہے ہو نا، اچھا کام کرو، مگر نماز میں بھی دکھائی دے جانا، دکھائی دو گے نا؟ ہاں انشاءاللہ۔ ویسے کچھ لڑکے نماز پڑھ بھی رہے ہوں گے، اور یہ عمر ایسی ہے نا کبھی کبھی ہاں، تو کوئی بزرگ اللہ کے واسطے ان کو ٹارچر مت کرنا، کہیں بالکل ہی ہٹ جائیں، ایسے بھی نہیں، کیونکہ جب تمہاری، مجھے امید ہے انشاءاللہ پہلے تو یہ کہنا مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ چل رہی تھی، اب میں شروع کہاں سے کروں؟ کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن پھر بھی جو بات کہوں گا انشاءاللہ یا تو اور آپ کو اجازت رہے گی جب آپ اپنی گھڑی دیکھتے رہیں گے، جب آپ کی طبیعت چاہے گی، اور ان کا جو سمجھیے آپ نا، ان کو رخصت کرنا آپ کی اجازت رہے گی تاکہ اگلا پروگرام بھی ان کے لیے وہ رہے۔ بہرحال تو یہ سارے علماء یہ جتنے پیچھے بیٹھے ان میں کوئی کسی مسجد کا امام، کوئی مدرسے کا مدرس، کوئی بہت اچھا مدرس، اگر اور مجھے سب کے نام بھی یاد نہیں، اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اس بچے کو اٹھاؤ، یہ سو رہے ہیں، ہاں بیٹا جاگ جاؤ، تم تھک گئے ہو مگر پھر بھی جاگ جاؤ۔ اگر آپ کی بات، ہاں میری طرف دیکھو، چھوڑو ان کو، چھوڑو، اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ حسان بھائی کسی کی تعریف کریں، حسان بھائی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ کوئی پیر صاحب کسی کی تعریف کریں تو پیر صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اور اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو نبی کی بات غلط؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء ترجمہ سنو، میں اپنی ساری باتیں انشاءاللہ اکثر باتیں یا تو قرآن شریف پہ لا کر ٹیکوں گا یا پھر حدیث شریف پہ لا کر ٹیکوں گا۔ کوئی بات ایسے نہیں کہ ادھر پکڑا اور ادھر چھوڑا اور ادھر پکڑا ادھر چھوڑا، پورے ہندوستان میں گھما کے دوڑا کے تمہیں بھگا دیا، سمجھ رہے؟ جو بات کہوں گا انشاءاللہ ذمہ داری سے ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور پکی کرتا جاؤں گا، کیونکہ جب پردھان جی نے اتنی محبت سے آپ لوگوں نے جب بلایا تو کچھ نہ کچھ تو دے جاؤں نا۔ آقا فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، اے میرے جانثارو، چاہنے والو، صحابہ سے آقا ارشاد فرما رہے تھے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ تمام صحابہ نے عرض کیا
قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ارشاد فرمائیے؟ قال رسول اللہ، اب آقا ارشاد فرماتے جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء ہے۔ ایک تو جنتی ہونا یہ کیا کم نصیبے کی بات ہے، اور ہمارے یہاں تو جلسوں میں اللہ معاف فرمائے بعض شاعر یا بعض مجھ جیسا مولانا ہاتھ اٹھوا کے 1 منٹ میں جنتی بنا دیتا، چاہے عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، فجر کی پڑھی نہیں، ظہر کی پڑھی نہیں، عصر کی پڑھی نہیں، مغرب کی پڑھی نہیں، 50 کا نوٹ دے جا اور جنتی ہو جا۔ اتنی پٹائی ہوگی قبرستان میں ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ اور سنو ایک بات اور بتاؤں بڑے کام کی، میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی، کس نے کہا؟ نبی نے کہا عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، حضرت علی سے کہا علی تم جنتی، 10 صحابہ سے کہا تم جنتی۔ تو پھر انہیں تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے آرام سے لیٹ جانا چاہیے، اب تو میں جنتی ہوں بھائی۔ اور حضرت علی تو سیدوں کے باپ ہیں، ابو سادات ہیں وہ تو، انہیں تو اور موٹا تکیہ لگا کر کے بیٹھ جانا چاہیے، مگر کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے اس فرمان کے بعد بھی کبھی نماز چھوڑی، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی۔ اور اپنا کیا حال؟ ذرا گربان میں جھانک کے جلسے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ بے نمازی نمازی بن جائے، تاکہ گاؤں میں فساد جھگڑے ختم ہو جائے، غیبت کم ہو جائے، چغلی کم ہو جائے، برائیاں کم ہو جائے، جلسے اس لیے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بڑھن پور ہے، ایک بات اور یاد آ رہی ہے، اس بڑھن پور میں مجھے امید ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے یہاں بکرا مر جائے اور وہ مرے ہوئے بکرے کو کھا لے۔ کھائے گا کیا مرے ہوئے بکرے کو؟ مرے ہوئے مرغے کو، مرے ہوئے کٹرے کو، بولو کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا۔ اور اگر کوئی تمہارے بڑھن پور میں ایسا ہو جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، ہے کوئی تمہارے بڑھن پور میں ایسا جس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہو؟ بتاؤ ہاں یا نہ بتاؤ، ہے کیا؟ اگر کوئی ہو، کوئی آ جائے، اس سے دوستی کرو گے، رشتہ داری کرو گے، اس کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ تمہارے گاؤں میں بھی کم سے کم 50 آدمی ایسے ہیں، اگر اجازت ہو تو بتاؤں۔ سوچ رہے ہو گے یار یہ تو دوسری مرتبہ ہے، 50 آدمی ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور اگر کوئی یہ کہے جناب کیسی بات کر رہے ہو، یہ بھی کان کھول کے سن لو، میں کوئی پھس پھسی بات کہہ کر کے نہیں جاؤں گا، یا تو قرآن شریف کی دلیل دوں گا یا حدیث۔ اور اب تم میں ہی نہیں، ہم مولانا لوگوں میں بھی یہ بلا آ گئی ہے، مولانا لوگوں میں بھی یہ مصیبت آ گئی ہے۔ کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ گریبان میں جا کر آپ کہو گے کہ ہماری 50 سال کی عمر ہو گئی، ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ او لوگوں، میں اگر حضرت کی بات بتاؤں کوئی پلٹا سکتا ہے، کسی مولانا کی بتاؤں پلٹا سکتا ہے، مگر قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف کی آیت دیکھو، اللہ فرماتا وَلَا
کریتم، اللہ فرماتا اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ دیکھو تمہارے گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے جو چوراہوں پہ غیبت کر رہے ہوں گے، دکانوں پہ غیبت کر رہے ہوں گے، دو چار مل کر کے ایک دوسرے کی چغلی کر رہے ہوں گے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ اب بتاؤ قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ میں کوئی شعر ایسا نہیں سناؤں گا جو تم خوش ہو کے چلے جاؤ گے اور بھاگ جاؤ گے اور 1 منٹ میں مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ میں تو تمہارا چہرہ تمہارے شیشے میں دکھاؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہم سدھریں۔ سوچنا چاہیے اس بات۔ اچھا قرآن کی کوئی آیت غلط ہو سکتی ہے؟ بولو کتنے لوگ غیبت کر رہے ہیں، کتنے لوگ چغلی کر رہے ہیں، پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ بعض تو ایسے نماز بھی پڑھ رہا مگر غیبت پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، نماز بھی پڑھ رہا مگر چغلی پھر بھی مار رہا، نماز بھی نہیں چھوڑ رہا مگر بعض تو امام صاحب کے سامنے بیٹھ کے حجرے میں سڑا غیبت، سڑا آدھے گاؤں کی قیمت، نماز پڑھ رہا، حج کریا، حاجی جی، اور بعض تو حاجی بھی تک کٹے گا قبرستان میں، بڑا مارا اس حاجی کو لتاڑ کے مارا جائے، حج کریا پھر بھی جھوٹ بول رہا۔ میں بعض کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں۔ ایک گاؤں کے نام نہیں لوں گا، یہ چینل والے کیچ کر لیتے، ایک گاؤں میں حاجی جی پورے گاؤں میں جھگڑا پھیلایا پڑا تھا، یہ حاجی پورے گاؤں میں لوگوں نے بتایا حج کرنے سے پہلے اتنا جھوٹ نہیں بولتا تھا جتنا کالا جھوٹ بول لے آئے۔ اللہ کا خوف، شرم کرو، نبی کی حیا اپنے اندر لاؤ۔ پیارو یہ جلسہ اس لیے ہوا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، میں تو صرف قرآن اور حدیث لے کے ایسا نہیں ہے سبھی لوگ ایسے ہی، ایک بات اٹھاؤں گا اور اٹھا کر کے تمہیں دیتا چلوں اور یہ چینل کے ذریعے بڑی دور تک پہنچے گی۔ غیبت انشاءاللہ کمیٹی والوں تم بھی سن لو اور مولانا لوگ ہم بھی سن لیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں ہوگی، چغلی نہیں ہوگی، برائی نہیں ہوگی، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو۔ بناؤ گے نا؟ بولے انشاءاللہ۔ کیسا سینے کو مدینہ کیسا؟ ایک شعر پڑھوں علماء اکرام، ایک شعر پڑھوں۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے
غریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ہاں جینا لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ آج ان کی وجہ سے یہ جو کمیٹی والے، کیا نام بیٹا؟ محمد رضوان، ان کی وجہ سے آج سب لوگوں کو ایک مسئلہ معلوم ہوگا، اور جب مسئلہ معلوم ہوگا تو اچھا ہوگا۔ کوئی اگر نعت شریف پڑھے، تقریر کرے تو نوٹ دینا، تحفہ دینا، نذرانہ دینا، یہ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ بھی سنت رکھو، مگر طریقہ بھی۔ اب انہوں نے، میں نے نہیں گنے کتنے دیے، 400 یا 500 دیے، ٹھیک ہے، یہ اچھا کام کر رہا، دینا بھی سنت لے، لیکن ان کی وجہ سے ان کو تو مسئلہ معلوم ہو گئی۔ دوسرے مولانا یا شاعر اس لیے چھپا جاتے ہوں گے تاکہ یہ نوٹ دینا بند نہ ہو جائے، مگر میری نیت یہ نہیں ہے بند ہو تو ہو جائیں، مگر مسئلہ سب تک پہنچ جائے۔ نیت یہ ہے بھائی، 2-3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو ہم ایسے دے رہے ہیں، ایسے دے رہے ہیں، تو ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ تاکہ سارے لوگ یہ سمجھے کہ بڑے نوٹ دے رہا، ایک ہی ہو گیا لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، یا تیسرا طریقہ یہ ہوا میرا قرض آ رہا جو گن گن کے دے رہے ہو، سمجھے؟ تو یہ بھی کوئی بات نہیں، حالانکہ ان کے دل میں یہ نہیں ہے۔ تو اگر دکھاوے کی کسی کی بھی نیت ہوگی تو نوٹ کیا، اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ دینا لینا سنت، ایسا جتنا بھی دینا، آؤ ادب کے دائرے سے دونوں ہاتھوں سے دے کر کے چلے جاؤ، تاکہ اللہ بھی خوش، رسول اللہ بھی خوش، دینے والے بھی خوش، لینے والے بھی خوش، سمجھے؟ اصل میں وہ طریقہ نا ہمارے یہاں پاکستان میں جو لوگ نعتیں پڑھتے نا تو وہ تھوک لگا لگا کے ادھر کھڑے ہو جائیں اور بس کسی کی داڑھی کٹے ہوئی، کسی کا کچھ، اور وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، کچھ تو گانوں کی ڈھنگ پہ نعتیں چل رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں اور نوجوانوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی ہے، خالی گانے کے دھن پہ جھوم رہے ہیں، گانے کے دھن پہ، اور کھڑے ہو کے نوٹ یوں برسا رہے ہیں جیسے پہلے ناچنے والیوں کو دیے جاتے۔ تو اب ان سے یہ مسئلہ تمہیں سب کو معلوم ہے۔ اب اگر دینے آؤ گے، یہ علماء بھی تو دیکھے گئے ادب کے ساتھ ہیں، بھائی صاحب دیکھے گئے ادب کے ساتھ ہیں، ہاں اللہ برکتیں فرمائے۔ اب سے انہوں نے یہ کام اچھا شروع کر دیا، ہاں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہاں بھائی اب انہیں جتنے لوگ سدھریں گے وہ ان کو ثواب بھی ملے گا، ان کو وجہ سے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ چلو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب بات یہ چل رہی تھی نوجوانوں، میں آپ سب یہیں سے شروع ہوتے ہیں، تمہارے رشتہ دار، آئیے شاعر اسلام آ رہے ہیں، تمہارے رشتہ دار میرے بھی رشتہ دار، مرد اور عورتیں سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بولو ہوتے نہیں ہوتے؟ اب توجہ رکھنا، سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، سب کے ایک دوسرے پر حق ہوتے ہیں، میری تو توجہ رکھیں، سب کے ایک دوسرے پر حق، بی بی کا حق شوہر پر، شوہر کا بی بی پر، بیٹے کا ماں باپ پر، ماں باپ کا بیٹے بیٹی پر، بھائی کا بھائی پر، پڑوسی کا پڑوسی پر، مسلمان کا مسلمان پر، سارے حقوق ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، توجہ کریں، سارے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ دار دیکھو، خالو، ماموں، چچا، تاؤ، یہ سارے کے سارے رشتہ دار۔ اب تمہیں اسلام پڑھنا ہے، مذہب اسلام پڑھنا ہے، شریعت مصطفیٰ پڑھنا ہے، قانون مصطفیٰ پڑھنا ہے، قانون مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ۔ اب پڑھو، مطالعہ کرو
اور پوچھو شریعت مصطفیٰ سے، قانون مصطفیٰ سے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مرد بنایا، اسلامی اعتبار سے ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے یا بیٹی کا ہے؟ چچا کا ہے یا تاؤں کا، خالو کا یا ماموں کا ہے؟ مردو سنو، اسلام اگر پڑھو گے تمہیں کئی سال لگیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاشتے، مگر ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، یہ جلسہ کرتے ہیں، مولانا لوگوں شاعروں کو بلاتے ہیں، نظم نثر دونوں اعتبار سے بتایا جاتا ہے، جو کئی سالوں کی پڑھی ہوئی بات گھنٹے دو گھنٹے میں پتہ چل جاتی ہے۔ اسلامی اعتبار سے مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اے لوگ سنو، تمہارے ماں باپ بھی ہیں، تمہاری بیوی بچے بھی ہیں، تمہارے پڑوسی بھی ہیں، چلو سارے کے سارے رشتہ دار ریلیشن جتنے بھی ہیں، اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ بتاتی ہے، قانون مصطفیٰ یہ کہتا ہے، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ اس پر سب سے زیادہ حق کس کا بولو؟ اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ اب دیکھنا تمہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ اب دیکھنا تمہیں، میرا کام صرف بتانے کا سب۔ اور سنو، یہیں پر اگر میری بہنیں کہیں سے سن رہی ہو جن کی شادی ہو گئی ہے، ان پر سب سے زیادہ حق ان کی ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، چچا کا نہیں، تاؤ کا نہیں، خالو کا نہیں، ان پر سب سے زیادہ حق ان کے شوہر کا ہے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں، تم شادی ہونے کے بعد بڑے ہو گئے مگر تمہارے ماں باپ کو بھی اتنے ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں کسی ایسے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گناہگار ہو، میں ایک اللہ والے کی بات کر رہا ہوں۔ درۃ الناسین کتاب اٹھاؤ یا اور بھی کسی کتاب میں ملے گا، ایک اللہ والا بزرگ انسان کہیں اور نہیں حج کے لیے چلا، کہاں چلا بولو؟ مگر ماں سے اجازت لے رہا تھا، ماں نے اجازت نہیں دی۔ ماں نے اجازت، بھائی بری جگہ تو جا نہیں رہا، ماں بولی نہیں بیٹا اجازت نہیں ہے، مناتا رہا، ماں نہیں مانی، اس نے ماں سے اجازت نہیں ملی، اب اجازت کے بغیر چلا گیا، ماں اکیلی رہ گئی، ماں پریشان تھی۔ آج کتنے مولانا لوگ، حافظ لوگ، قاری لوگ، امام لوگ اپنی بیوی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں جہاں نمازیں پڑھا رہے ہیں یا جہاں چلے جائے، سب کے لیے بتا رہا ہوں، ماں تڑپتی رہ جاتی۔ جس دن تمہاری اولاد ہوگی نا، اس دن پتہ چلے گا، اس دن پتہ چلے گا، سمجھے؟ ان سے پوچھو، یہ راشد مرکزی بہت اچھے شاعر، اللہ سلامت رکھے، ان کی ماں کی طبیعت ناساز تھی، بڑی دعائیں، مجھ سے خود دعا کے لیے کہا تھا، جس کے دل ہوتا نا اسے نیند نہیں آتی راتوں، سمجھ رہے بات میں؟ لیکن وہ اللہ والا ماں کی اجازت کے بغیر چلا گیا، جیسے ہی گیا ماں کا دل دکھ گیا، ماں نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، میرا بیٹا تیری بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، لوگ اسے ولی سمجھتے ہیں، اے اللہ میرا بیٹا گیا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس نے میرے دل کو دکھایا، میں نے اجازت نہیں دی، پھر بھی چلا گیا، اے اللہ اسے کسی بلا میں مبتلا کر دے۔ ادھر یہ حج کے لیے چلے گئے، برے کام کے لیے نہیں جا رہے تھے، حج کے لیے جا رہے ہیں، رات ہو گئی، کہا چلو نماز پڑھ لو، قافلے میں رک گئے،
مصروف ہو گئے. ادھر ان کی ماں گھر میں رو رہی تھی. میں نے اس کو پیدا کیا, مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اتنا چھوٹا تھا میں نے پالا, مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی, مجھے چھوڑ کے بغیر اجازت چلا گیا. اے ماں تو اسے سزا ضرور دینا تاکہ پتہ چل جائے. ماں غصے میں رو رو کر کے کہنے لگی. ادھر وہ نماز پڑھ رہے تھے, ادھر اسی گاؤں میں ایک چوری ہو گئی. لوگوں نے چور کو جاتے ہوئے دیکھا, مسجد میں گھسا اور غائب ہو گیا. مسجد کے دروازے تک آیا غائب. اب پکڑے کون جائیں گے؟ یہ نمازی صاحب. ادھر یہ اللہ والے جن کو لوگ اللہ کا ولی کہتے تھے, ادھر جو تھے یہ نیت باندھے تھے, پورا گاؤں اکٹھا مسجد کو گھیر لیا. چور اس میں گھسا ہے. جب 10-20-50 لوگ ڈنڈے لے لے کر کے گھسے تو یہ نماز پڑھ رہے تھے, انہیں کو ہی گھیر لیا. پکڑ کے اتنا مارا اور صبح کو اعلان کر دیا, او لوگوں ان کی آنکھیں پھوڑ دو. بادشاہ نے کہا آنکھیں پھوڑ دو. آنکھیں پھوڑ دی گئی. اے لوگوں ان کے ہاتھ کاٹ لو. ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اے لوگوں ان کے پاؤں کاٹ دو. جبکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی, نماز پڑھ رہے تھے, مگر ماں کا دل دکھایا. اس ماں باپ سے پوچھو جس ماں باپ کو امید ہوتی ہے میرا بیٹا مجھے کما کے کھلائے گا. 3-3, 4-4 بچے ہیں جو ان پڑھ جاہل ہیں, وہ تو مزدوری کر کے ماں باپ کو پال رہے. تجھے حافظ قرآن بنایا, تو ماں باپ کو دیکھتا ہی نہیں, بی بی کو لے کر کے چلا گیا. کئی لوگوں کے فون آئے میرے پاس, شکایتیں آئی, اس لیے یہ بیان میں نے چھیڑا. اس لیے کئی جگہ حضرت جو ان پڑھ بچے ہیں نا وہ تو مزدوری کر کر کے ماں کو بھی جتنا بیچارے کما رہے ہیں جس لائق ہے, اور یہ حافظ ہوا جہاں تھا وہیں چلا گیا, لے کے چلا گیا. اب یہ دونوں اپنے موج مستی آرام سے رہ رہے ہیں. کئی مہینے نہ ماں کو پیسے بھیج رہے ہیں, نہ باپ کو پیسے بھیج رہے ہیں, نہ بہن بھائیوں کا عید گزر گئی. کبھی سسرال کی طرف سے اگر کوئی شادی کچھ ہوئی تو دونوں ٹکٹ بنایا اور آ گئے. سن لے کام, اس لیے کہ چینل کے ذریعے میری تقریر بہت دور تک پہنچتی ہے, اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. سمجھ وہ اللہ والے کے آنکھیں پھوڑ دی گئی, ہاتھ کاٹ دیے گئے, پاؤں کاٹ دیے گئے, اور جیسے ہی پاؤں کاٹے گئے وہ لوگ انہیں جانور پہ بٹھا پورے گاؤں میں گھما, لوگ تھوکیں گے. ایک ماں کی بد دعا سے یہ عالم ہو گیا, ماں کا دل دکھانے کی وجہ سے ہو گیا. جب اتنا کہا اور یہ اعلان کیا جا رہا تھا, لوگوں یہ وہ ہے, یہ چور کی سزا ہے. اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی, اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے. اب یہ کہنے لگا یا لا تقولوا هذا جزاء السارق بل قولوا هذا سزاء بلا إذن إلى مکہ. کہا او لوگو یہ مت کہو کہ یہ چوری کی سزا ہے, بلکہ یہ کہو کہ یہ ماں کی اجازت کے بغیر حج جانے کی سزا ہے. اب مجھے اس میں وہ حدیث یاد آتی, اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں.
تم میں سے بھی اگر کوئی ماں باپ کا دل دکھائے، صحیح بتا رہا ہوں، یاد کر لینا میری یہ بات، کتنے بڑا عالم ہو، کتنے بڑا مفتی ہو، کتنے بڑا کچھ بھی ہو، سر سمجھ نہیں بیٹھ سکتا، کامیاب نہیں بیٹھ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا آقا ومنان ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جن کے روزے قبول نہیں ہوتے، جن کی زکوٰۃ قبول نہیں، جن کا حج قبول نہیں، جن کی قربانی قبول نہیں، جن کے جلسے قبول نہیں، جن کی تقریر قبول نہیں، جن کی نعتیں قبول نہیں، جن کی نظامت قبول نہیں، جن کا نعرہ قبول نہیں، جن کا کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں وہ؟ بتاؤ پیارو، کتنے؟ میری طرف توجہ دو، کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی مولانا نہیں کہہ رہا ہے، مفتی صاحب نے، نبی فرما رہا ہے ثلاثہ۔ اس لیے میں عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پاکی ہوتی چلی جائے۔ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ فرض قبول ہے اور جس کا نہ نفل قبول ہے۔ فرض اور نفل کے بیچ میں ساری چیزیں آ گئی، اس کا کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ کون ہے وہ؟ ان میں سے پہلے نمبر پر آقا فرماتے علی کل والدی، ان میں سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ پیارو، پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی کی بات سنو، ان صحابی کا نام حضرت علقمہ، کیا نام ہے ان صحابی کا نام؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض نے اس حدیث کو ضعیف کہا مگر میں بطور اصلاح بیان کر رہا ہوں، اور فضائل میں یہ اپنا مقام بھی رکھتی ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے۔ پوری دنیا کے ولی، غوث، قطب، ابدال، وتدا، وجبا، نقبا، سب کے سب ایک پلے میں، اور میرے آقا کا ایک صحابی ایک پلے میں، پھر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اتنا اونچا مقام۔ وہ صحابی، ان کا نام حضرت علقمہ، آخری وقت سانس اٹک گئی، نہیں نکل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں پٹپٹا رہے، نزا کا وقت ہے، لوگ کہہ رہے اتنی تکلیف میں باتیں بنا رہے، یہ نبی کا غلام ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اور پڑھ کلمہ، تجھے اتنی تکلیف یہیں پہ ہو رہی ہے تو مرنے کے بعد کتنی ہوگی؟ لوگ باتیں بنا رہے۔ کچھ صحابہ نے سن لیا، وہ روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگے، روتے جا رہے، کہتے جا رہے، آقا آپ کا ایک غلام مصیبت میں پھنس گیا، تڑپ رہا ہے، آقا اسے بچا لو۔ لوگ باتیں بنا رہے، میرے نبی نے فرمایا کون ہے؟ کا علقمہ ہے۔ کا کیا بات ہے؟ آقا ان کی سانس اٹک گئی ہے، نہ اوپر نہ اندر، مرغ کی طرح پھڑک رہے ہیں۔ رو رو کے صحابہ نے کہا آقا بہت تکلیف ہو رہی ہے، لوگ دکھ بھرے انداز میں کہتے ہیں آقا بڑی تکلیف۔ میرے نبی بولے چلو بیٹا باتیں مت کرو، بابو او بابو کمیٹی والوں
میرا چاند باتیں مت کرو، جب کہو گے میں ہٹ جاؤں گا۔ تو تم نے اتنی محنت سے سجایا تو تم بھی سنو، ان کو بھی سنو۔ وہ صحابی وہاں پر تڑپ رہے، میرے نبی بولے چلو، آگے آگے آقا۔ جیسے آقا نے قدم نکالا، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ آقا اس کے لیے دعا مت کرنا، اس کے لیے دعا مت کرنا کا کیوں؟ اس لیے اس کی ماں اس سے ناراض ہوئے۔ نبی کو روک دیا گیا دعا کرنے کے لیے، اس لیے اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ آقا اس کے لیے دعا مت کرنا، میرے نبی لیکن چلتے چلے جا رہے، صحابہ بھی موجود ہے۔ جب پتا چلا نبی آ گئے، اپنے بھی خیر بھی پورا گھر بھر گیا۔ کیا بات ہے، حضرت علقمہ تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہاتھوں سے پٹک رہے ہیں، لیکن سانس نہیں نکل رہی ہے۔ دیکھنے والے لوگ رونے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا این امہ، ان کی ماں کہاں ہے، ان کی ماں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، ادھر ادھر دیکھا، ماں ٹوٹی ہوئی جھوپڑیاں میں بیٹھی تھی، ڈنڈا لے کر کے کمر لچی ہوئی، پوری ڈنڈا کھٹکھٹاتے ہوئے آ گئی اور کہنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آ گئی میرے نبی نے اس کی ماں کو دیکھا، ماں بھی رو رہی ہے۔ آقا فرمانے لگے بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اب سب لوگ کتنے پیارے انداز میں دے کے جا رہے ہیں، نہیں ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، نہ ان سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقدم رحمان شاہی قبلہ زندہ باد، زندہ۔ بوڑھی ماں سامنے ہے، علقمہ تڑپ رہے، میرے نبی کہنے لگے او مائی اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ بوڑھی ماں کپ کپانے لگی، رو کر کے کہنے لگی آقا میری ماں پہ قربان، میرے باپ پہ قربان، میرے خون کا ایک قطرہ ایک قطرہ پہ قربان، آقا میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ ہم جب یہ بولتے تو میرا دل چیر دیا کرتے تھے، اپنی بیوی کے سامنے میری کوئی اہمیت نہیں۔ آقا میں بہت تکلیف میں رہی، آقا میں ناراض ہوں، معاف نہیں کروں گی۔ میرے نبی نے کہا معاف کر دو۔ کہنے لگی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مگر معاف نہیں کروں گی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہو سنو، آج اس کے ماں باپ اس سے ناراض، اس کا نبی بھی اس سے ناراض، میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ رہے ہو نا یہ بات؟ کوئی ماں باپ کو تکلیف دے گا آج کے بعد؟ بولو بولو۔ بہت سارے لوگ کہتے نا ہم نے تو کچھ کہا نہیں۔ ابھی میں پردھان جی کے یہاں سے کھانا کھا کے آ رہا تھا نا، تو انہوں نے دیکھا ان کے والد صاحب طبیعت ناساز، تو مجھے جاتے ہوئے روک لیا، بولے حضور والد صاحب کی طبیعت مصافحہ کر۔ ان کا مطلب یہ میرے باپ کے لیے دعا کر دیں، اور میں دعا کر کے آ رہا۔ یہ محبت کی اچھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی بھی والد اور والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جن کے حیات ہیں ان کو صحت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔
سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کون کب کہاں کس سے اللہ تعالیٰ کام لے لے. یہ دیکھو یہ شاعر صاحب ہیں راشد مرکزی. ابھی کیا عمر ہے ان کی؟ 9 عمر ہے. ان کے کھیلنے کودنے کی عمر. صحیح معلوم بہت اچھی آواز بھی اور بڑے ایک دم بہت فرنٹ پہ چل رہے تھے, سب باتیں تھیں, مگر پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کس سے کہاں اور کون سا اور کب کام لے لے. بڑے بڑے لوگ رکھے رہ جاتے ہیں اور کس سے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں آیا اور یہ لگ پڑے. انہوں نے چھوڑ دیے پروگرام, اگر ملا تو رضا الہی کے لیے چلے, ورنہ دھن وہی سوار, وہ دھن سوار کہ مجھے اپنے مسلمان بہنوں کے لیے, بچیوں کے لیے ایک ایسا جو حکومت کے خلاف بھی نہ ہو, ایک ایسا ادارہ قائم کرنا ہے کہ حکومت کے مواقع, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور کچھ ناظم صاحب کچھ مولانا لوگ خلاف شعر پڑھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو گھومنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے. ان کو اور کتنی مشکل سے لوگ بنا کر رکھتے ہیں, سمجھ رہے بات؟ ہاں بہرحال میں بتا رہا ہوں, اب ان کا کالج 3 کروڑ کی تو تقریباً 3 کروڑ کی تو 2 کروڑ 32 لاکھ کی تو جگہ لیے انہوں نے, سمجھے؟ اور یہ سب انہوں نے اپنے گھر سے نہیں, تمہاری محبت, ان کی محبت, ان کی محبت, یہ علماء کا سب کا ساتھ. کیا عمر ہے ابھی دیکھ. میں چاہے ملاقاتیں کم ہوں لیکن میں دل سے دعائیں دیتا ہوں. آج بھی حضور سید فیضان میاں سے اور یہ سب ذکر ہوا, جب بتایا نا انہوں نے کہ وہ بھی ہیں, تو میں نے کہا یار بندہ اس نے دیکھا ہی نہیں یار, وہ لگ گیا یار. بولے ہاں یہ تو ورنہ بڑے بڑے پیروں کے بچے نا وہ برائی میں شامل ہو جاتا, کچھ نہیں کر رہا, خالی آئی فون چلا رہا ہے بس. اللہ تعالیٰ پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. چلو اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا, میرے نبی نے فرمایا اگر ماں راضی نہیں تو میں بھی راضی نہیں. اب تو صحابہ ڈر گئے, اب کیا ہوگا؟ ہاں حضرت لوگ اب کیا ہوگا؟ میرے نبی نے ایک صحابی کو حکم دیا اور حکم دینے کے بعد نبی نے فرمایا ان کو علقمہ کو لکڑیوں میں چن دو. جب ماں ناراض تو نبی بھی ناراض, انہیں زندہ جلا دو. ماں کھڑی ہیں, صحابہ کیا کریں؟ ادھر نبی کا فرمان, اور صحابہ ہوتے ہیں نبی کہتے تھے نا کہ سمندر میں کود پڑو, تو سمندر میں کود پڑتے. وہ صحابہ تن من دھن سب کچھ قربان. اب ذرا سنو, جس کے ماں باپ خود کے قربان, اب ذرا سنو, صحابہ روتے جا رہے, لکڑیاں لیتے جا رہے, لکڑیوں میں ان کو چنتے جا رہے ہیں. وہ صحابہ چنتے رو رہے اور آقا کے چہرے کو دیکھ رہے, آقا معاف کر دے. وہ رو رہے کر بھائیوں میں تمہارے ساتھ میں رہتا تھا, اب مجھے جلایا جا رہا ہے. وہ صحابی رسول کو لکڑیوں میں چن دیا, بھر بھرا ہوا ہے. میرے نبی بھی کڑے, ماں بھی کڑی ہے, صحابہ رو رہے ہیں. میرے نبی نے ایک صحابی کو حکم دیا, جاؤ لکڑی میں آگ لگا کر کے لاؤ تاکہ دوسری لکڑی جلا دی جائے. وہ صحابی روتے ہوئے لکڑیوں میں 4 لکڑی لے کر کے آگ لگانے جا رہے, اور جیسے ہی آگ لگا کر کے لائے, ماں نے دیکھا, ماں کا دل تڑپا اور ماں روتی ہوئی آقا کے قدموں پہ گر گئی, کہنے لگی اے آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. اللہ برکت عطا فرمائے. میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. ماں روتی ہوئی تڑپ گئی اور کہنے لگی آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, اس لیے میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں. میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے چلے, میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. ماں ذرا ایک مرتبہ ماں سے پیار سے باتیں تو کر کے دیکھو. ماں کے قدموں پہ جاؤ تو تم سوچو ہم گر رہے ہیں, اللہ اتنا بلند کرے گا, اتنا بلند کرے گا کہ دنیا میں پھر تمہیں کوئی گرا نہیں پائے گا.
میرے نبی بولے میں جلاتا نہیں، مجھے معلوم تھا ماں کا دل کتنا نرم ہوتا، میں نے اس لیے مصلحتاً ان کی ماں کے سامنے کیا، اور جب تک اگر ماں راضی نہیں ہوتی تو مجھے حکم ہو گیا تھا کہ میں ان کے لیے دعا نہ کروں۔ اب نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض خدا ناراض تو پوری دنیا بیکار۔ اب نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، زکات، ساری چیز۔ ہمیشہ اللہ والوں سے پیار کرتے رہو، اللہ والوں سے محبت کرتے رہو، اور آقا سے محبت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ راز العبادی نے بڑی اچھی بات کہی، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، ذرا پیار سے بولو، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ مجھے لگتا ہے وہ جو نوٹ دینے آئے تھے وہ مزار شریف کی خدمت کرتے ہیں آپ ہیں۔ بابا سے میں اتنا یہ کہہ کے جاؤں گا، پہلے تو میرے لیے دعا کریں اور راشدہ مرکزی کے لیے بھی دعا کریں، سارے علماء کے لیے دعا کریں، اور آپ کے سامنے پہلے اللہ کا گھر ہے، انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے اور پھر آ کے یہاں جھاڑو ماریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اتنا اچھا کام ملا ہے، اتنا اچھا کام ملا ہے، کسی کی کسی نیتا سے یا کسی سے بات چیت ہوتی ہے نا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن، کسی کے گھر پہ انسانوں کو چھوڑو، اگر کتا بھی آتا نا، کتا بھی بار بار آتا نا تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے نا ان کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس اللہ والے کو دیکھا جائے گا، سمجھے؟ ان کی نظروں کو دیکھو، یہ سب ان کی نظر کرم ہے بیڑا پار۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کتابوں سے مدرسے سے علم حاصل ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ والوں کی نظر سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک انگریز کی بات سناؤں، تھوڑی دیر سن لو، بتا دوں تھوڑی دیر یا ختم کر دوں؟ میں بھی بار بار ٹائم اس لیے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور پھر پردھان جی ابھی بیٹھے تو ہاں توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ دڑیال والی ابھی نہیں سنا ہو، تم کیسے سن لیو، دوسری سنا رہا ہوں، دوسری سنا رہا ہوں۔ اچھا، قرآن شریف میں نا، قرآن شریف میں ایک جگہ ہدہد کا واقعہ وہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہدہد غائب تھی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ، علماء جان حضرت سلیمان نے کھٹے کہ کہاں ہے ہدہد؟ غائب تھی، آنے دو سزا ملے گی۔ جب آئی کہاں تھی تو ہدہد کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں ملک سبا سے ایک نوا لے کر کے آئی ہوں، نوا بولتے ہیں خبر کو، میں ملک سبا سے خبر لے کر کے آئی ہوں۔ کیا خبر؟ کہا وہاں پر ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ مردوں پہ حکومت کرتی ہے، اس کا تخت ہے موتیوں سے، ساری چیزیں بتا دی، تعریف کر دی۔ حضرت سلیمان کہنے لگے بتاؤ اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ جناتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، انسانوں کی بھی، پرندوں کی بھی، جو سب سے طاقتور جن ہیکل عفریت کہنے لگا، قال
عفریت من الجن، کہنے لگا میں لے کر کے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل ختم ہونے سے، برخاست ہونے سے پہلے پہلے. سلیمان علیہ السلام بولے نہیں اور کوئی اٹھو، جلدی اور جلدی لا. اور تقریباً آج کے میپ سے 1500 کلومیٹر ہے وہ جگہ، کم و بیش. اتنی دیر میں کون لائے گا؟ اور سب جنہوں نے ہاتھ جوڑ لیے سب سے طاقتور تو یہی ہے جو پہاڑ کو اٹھا کے لے. اب سارے لوگ بے بس مگر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا. اللہ کے ولی کا پاور دیکھو کھڑا ہو گیا. قرآن شریف میں اس اللہ والے کا، اللہ کے ولی کا ذکر آیا. ان کا نام آصف بن برخیہ. وہ کہنے لگے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہنے لگے میں لے کر کے آؤں گا. کہ کتنی دیر میں؟ کہ آپ آنکھ کا پلک نہیں جھپک پاؤ گے، لا کے رکھ دوں گا. انہوں نے آنکھ کا پلک جھپکا، انہوں نے ہاتھ کیا، تخت آ گیا. انگریز نے جب یہ بات پڑھی قال الذی عنده علم من الکتاب، جسے قرآن کا علم ہے اس کے اندر یہ پاور آ جاتا. اب وہ اپنا چھوڑ کر کے ایمان لے آیا، اور وہ بھی علم سیکھنے کے چکر میں بیچارہ ڈھونڈ رہا تھا. تو ان کے ہاتھ لگ گیا جو جن کے پیجامے زیادہ اونچے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ گئے ہو گئے زیادہ سمجھے، وہ جماعت لیے گھوم رہے تھے. ان کے ہاتھ بیچارے سے کڑھیے منجوائیں، پورا سال اسٹوپ میں ہوا، مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. کہنے لگا مجھے وہ علم چاہیے کہ اللہ دے گا. مگر اس وقت انڈیا پاکستان بٹا نہیں تھا. وہ اس کا گزر پاک پٹن صابر پاک کے ماموں بابا فرید الدین گنج شکر ان کے مزار کے قریب سے گزر ہوا. لوگ دیکھا کوئی ہرے کپڑے، کوئی سفید کپڑے، کوئی کالے کپڑے پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. یہ انگریز کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وہ تو پیجامے اونچے ہی تو بولے یا مت جائیے، شرک ہے، شرک ہے، شرک. مگر کیا پتا تھا کہ تم نہیں آئے ہو، بابا نے بلایا. وہ ہاتھ چھوڑا کے بھاگ گیا. یہ بھی تو داڑھی والے، ٹوپی والے، اچھے کپڑے والے، یہ بھی تو کوئی ہے. اب یہ بھاگا چل پڑا. مزار شریف سے پہلے جھاڑو مارنے والا فقیر جھاڑو ہاتھ میں مسکرا کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ. اس نے سلام کا جواب دیا. اب یہ فقیر مسکرا کے بولا، جھاڑو مارنا کہنے لگا لگتا ہے تم بابا کے مہمان ہو. کہا جی میں مہمان ہوں. کہا جی میں مہمان ہوں. کہا جی میں مہمان ہوں. کہا لگتا ہے بابا کے مہمان ہوں. کہا جی میں مہمان ہوں. اب یہ فقیر کہنے لگا میں بابا کا غلام ہوں. یہ بتاؤ کیا لوگے، ٹھنڈا یا گرم؟ تو انگریز تو چائے کے شوق، تم کیا لوگے، ٹھنڈا یا گرم؟ بولو نا. فون نمبر دے دیو. یہاں نہیں بول رہے ہو تو کہاں میں بابا کا غلام ہوں، کیا لوگے، ٹھنڈا یا گرم؟ کہنے لگا تھک گیا ہوں، کڑھائیاں مانگتے مانگتے چائے پلا. اس اللہ والے نے ہاتھ ایسے کیا تو چائے کا کپ، فقیر نے، جھاڑو مارنے والے نے ایسے کیا تو چائے کا کپ آ گیا. اور چائے کا کپ بھی انڈیا کا نہیں تھا بلکہ انگلینڈ، جو ایمان لانے سے پہلے انگریز جس کپ میں چائے پیتا تھا اسی کا کپ تھا. اس نے چائے پہ چھوڑی، قدموں پہ گر گیا. کہنے لگا بابا یہ بتا دو کون سی کتاب پڑھی ہے؟ اسی کے چکر میں تو 1 سال سے ان کے پیچھے گھوم رہا ہوں. بابا یہ بتا دو علم کہاں سے حاصل ہوا؟ کہنے لگے میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو مارنے سے
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرف دادا میاں حضور حضرت علامہ سید مقدم رحمان صاحب قبلہ زندہ باد نام بھی حضر میں مار دیتا اللہ تعالیٰ سلام کوئی پتہ نہیں یار کوئی پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ابھی تو ان کے بھی 2 شعر ہونا بھائی ان کے سن کے ضرور جائیو اور نواز دیو آج نے سمجھے نواز دیو آج نے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو حقیر مت جان ہے نہیں بہرحال بابا دعا کرو گے نا انشاءاللہ سب کے لیے اور نمازوں کی پابندی کرنا برائیوں سے بچنا اچھائیوں کی طرف آنا بیٹا ہر سال جلسہ کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا کہیں جلسہ کر لو تو ایسا مت سمجھو کہ ہم کمیٹی والے ہو گئے تو کسی کو سلام بھی نہیں کریں گے نہیں سمجھ رہے نا میری بات ہاں آپس میں میل محبت پیار رکھو انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہے تو ملاقات ہوگی اور مجھے کرسی پہ جلدی بٹھا دیو کیونکہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا انہیں پھر دقت پڑتی اور آج تو ان کے یہاں ویسے بھی لنگر رہا مجھے انہوں نے بتایا قاری محفوظ صاحب کہاں گئے بڑی پیچھے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کے ولی کی ہے تھوڑی لمبی چھڑ جائے رہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کی نعت شریف کے لیے تیار ہو جاؤ ہاں لیکن یہ کیا یہ بھی تو شاعر ہے بھائی نعت پڑھنے کے اعتبار سے اور پھر ان کے بعد ان کی ہوگی دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اس میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور میں اپنی تقریر کے بعد جاؤں گا کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے اور آجو پردھان جی آجو ادھر مسافہ کر لو ایسے کر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور دین کے کام میں ہمیشہ جڑے رہو ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس میں جو غلطی ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے سب لوگ میرے ساتھ میں کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ